الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے 10 راتیں ہم گزار چکے. مہینہ شروع ہوا، اللہ رب العالمین کی برکتوں کو لے کر آیا. انوار و برکات کے شب و روز، رحمت و غفران کی راتیں اور یہ دن، جنت کی طرف دعوت دینے والی یہ گھڑیاں، اللہ رب العالمین کا یہ عظیم تحفہ، نیکیوں کی یہ موسم بہار، اللہ کا یہ عظیم تحفہ صرف اس امت کے لیے. اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے اس امت کو تحفے کے طور پر عطا کیا. یہ وہ مہینہ عطا کیا جس مہینے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں سال بھر تیاری کی جاتی ہے، اور ہم بدبخت ایک دن کے لیے بھی تیاری نہیں کرتے. کتنی بڑی بدبختی ہے
جس ماہ مبارک کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی جنت سال بھر تیار کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، اور پہلی شب کو اس کے معزز فرشتوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ بدبختی نہیں تو کیا ہے کہ مہینے کے دن و رات گزر جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور ہر رات اس مہینے کے ہر رات میں اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اعتقاء من النار۔ اگر خیر کی طلب ہے، اگر جنت چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اگر اللہ کا انعام چاہتے ہو، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ کی طرف لوٹو۔ یہ مہینہ دیا گیا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو۔ اللہ رب العالمین بلا رہا ہے، اس کی جنت تمہیں دعوت دے رہی ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ لیکن اگر ابھی دل میں بدبختی ہے، دل ابھی بھی سخت ہے، دل ابھی بھی اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو کرو کہ اپنی بدبختی سے پر رک جاؤ، اپنی بدبختی پر رک جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، رو مانگو، احساس کرو اپنی گناہوں کا، اعتراف کرو اپنے سیئات کا، اپنے لغزشوں کا۔ یا باغی الشر اقصر، ہم تو حقیقت میں اسی زمرے میں ہیں، دن و رات شر، دن و رات برائیاں، صرف دنیا کی طلب۔ اے شر کے پیچھے بھاگنے والے، اب رک جا، اب وہ دن نہیں، وہ گھڑی نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ ابھی بھی تم اسی شر پر قائم رہو، اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہو جس طرح گزارتے رہے ہو۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ اعْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم جس سے بڑا عذاب اللہ کا نہیں ہے، وہ جہنم جس سے بڑا عذاب اللہ کا نہیں ہے، جو 1000 سال جلائی گئی، 1000 سال جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، 1000 سال جلائی گئی تو کالی ہو گئی، سیاہ ہے جو اندھیری ہے۔ اس جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ یہ مہینہ اللہ کے ہاں جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے ہاں جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ نہ جانے کتنے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اگر اس کو بھی نہیں حاصل کر سکے تو ایمان کہاں ہے؟ اس کو بھی حاصل نہ کر سکے تو قیامت پر اللہ کا حساب دینے پر، میدان محشر میں کھڑے ہونے پر، اللہ کے ہاں رسوائی پر ایمان کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی تمہاری شرم، اور کہاں چلی گئی تمہاری حیا کہ اپنے رب سے بھی نہیں شرماتے ہو؟ وَلِلَّهِ اعْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر رات اس مہینے میں اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے روزے کے لیے چنا، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے روزے کے لیے چنا، وہ عبادت جس سے لمبی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، دن بھر کی عبادت، دن بھر کی عبادت، دن بھر آدمی عبادت میں رہتا ہے، وہ عبادت جس کی شروعات فرشتوں کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن الملائکہ، کہا کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اے اللہ کے بندو، اے اللہ والو، روزہ رکھنے والو، سحری کھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سحری کھاتے ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے تمہارے اوپر۔ اللہ اکبر! کب؟ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی روزہ شروع نہیں کیا ہے، صرف کھا رہے ہو، نیت کیا ہے روزہ رکھنے کی، اس وقت اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور فرشتے، اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں، اربوں، نہ جانے ان کی تعداد، اور وہ فرشتے جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔
وہ فرشتے ہم کو نہیں معلوم ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، معلوم نہیں کرتا ہوں دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جن کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اس لیے کہ بندے نے روزے کے لیے سحری کھائی ہے، اور اب اللہ سے وہ وعدہ کیا ہے کہ دن بھر وہ تمام چیزیں جو دوسرے دنوں میں حلال تھیں اب اللہ کو سے چھوئی بھی نہیں جائیں گی. کھانا حلال، اپنی بیوی کے پاس جانا حلال، لیکن پینا حلال، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کے حکم سے اب دن بھر یہ حلال چیزیں نہیں چھو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اور یہی عظیم اسی عبادت کی یہی عظمت ہے، عبادت کی یہی عظمت ہے کہ فرشتے پہلے وقت میں جب آپ سحری کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اسی وقت نازل ہوتی ہے، اور دن بھر آپ عبادت پہ رہتے ہیں یہاں تک کہ روزہ افطار کرتے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کا یہ حکم ہر بندے کے لیے، چھوٹا ہو کہ بڑا، نوجوان ہو کہ بوڑھا، جس کو بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی یہ طلوع ہو جائے، فجر کی سیاہی یہ ختم ہو کر اس کی سفیدی طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے. اور کب؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. یہ حد ہے روزے کی، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک. یہ حد ہے، اس حد کے بیچ میں، اس کے بیچ میں کھانا نہیں ہے. یہاں میرے بھائیوں ایک مسئلہ میں ذکر کرتا چلوں. ہمارے یہاں عام طور پر روزے کی شروعات سحری کب بند کی جاتی ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے. عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے تو سحری جب کھانا بند کیا جاتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تب فجر کی اذان دی جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے. جیسے ہی اذان ہوئی کھانے کا وقت ختم ہو گیا، جیسے ہی اذان ہوئی کھانے کا وقت ختم ہو گیا. ہم صبح صادق طلوع ہونے کے پابند ہیں، فجر کے اذان کے ہم پابند نہیں ہیں. صبح صادق طلوع ہوئی ہمارا کھانا بند. اگر صبح صادق طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد فجر کی اذان ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے لیے کھانا ابھی جائز ہے. ہمارے کھانا کب بند ہوا؟ جب صبح صادق طلوع ہوئی. اس لیے جیسے ہی اذان ہو، پہلی بات تو یہ کہ مؤذن کی یہ ذمہ داری ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خیال کرے، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو اذان دیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں ہم کھانا بند کر دیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس کے بعد بھی کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ صبح کے وقت میں اس نے کھانا کھایا ہے. ہاں ایک چیز کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے یا کوئی چیز چائے کا پیالہ ہے، کوئی چیز وہ کھا رہا ہے تو اور صبح صادق طلوع ہو گئی تو اس سے وہ اپنی حاجت بھر پوری کر لے. کیا چیز؟ وہ اپنی حاجت بھر پوری کر لے، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ اس کو کھاتا رہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو پورا کر لے، بلکہ کہا کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. یعنی وہ ضروری ہے اگر اس کے لیے تو اس میں سے اتنا کھا لے جس سے اس کا کام ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہیں. لہٰذا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جو آدمی کھائے گا جان بوجھ کر اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اس کا ہمیں سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دن بھر جو ہم روزے کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا روزہ پورا ہو. میرے بھائیوں، روزہ کون سا عمل ہے؟ اللہ نے اس مہینے کو عظمت کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کو روزے کی عبادت کے لیے چنا. اس کی عظمت کے اور بہت سارے وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ
یہ روزہ ہے جس کو اللہ نے اس مہینے کے لیے چنا ہے۔ کون سی عبادت ہے روزہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے اندر اس کی کتنی چاہت ہے؟ اس طرح کا سوال کوئی کرتا ہے؟ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ یہ ہے مومن کی تمنا، یہ ہے مومن کی تمنا، مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو جنت میں داخل کرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول دن و رات دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ، نبی جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جن کے بغیر جنت میں ہم آپ داخل نہیں ہو سکتے، جنہوں نے جنت میں جانے کا راستہ ہم کو بتلایا ہے، وہ نبی دن رات دعا کرتے۔ کیا ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں اس دعا کو؟ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کس چیز کا؟ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور جنت سے قریب کرنے والے جتنے عمل ہیں ان سب کی توفیق مانگتا ہوں، کوئی عمل نہ چھوٹے، کوئی بھی ایسا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہو میرے بھائیوں نہ چھوٹے، اس کی دعا کرتے تھے اور جنت مانگتے تھے۔ اور کہا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الاعلی مانگو۔ کہا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس الاعلی مانگو۔ اس کو کون یاد رکھتا ہے ہمیں سے میرے بھائیوں؟ کتنے ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ دوسری بات میں ہے، کہا اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلا دیجئے جو دنیا کا سب سے بہترین عمل ہو، دنیا کا سب سے بہترین عمل ہو، اس سے اچھا عمل کوئی نہ ہو۔ کہا آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اور دوسری بات میں فإنہ لا مثل لہ۔ اے میرے پیارے صحابی، جنت کی تڑپ ہے، جنت چاہتے ہو، جنت اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے اوپر روزہ کو لازم پکڑ لو۔ صرف یہی فرض روزہ نہیں میرے بھائیوں، ہم تو اتنا بھی نہیں پورا کر پاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اس کا حق پورا کر لیتے ہیں؟ صرف یہی فرض روزہ نہیں ایک مہینے کا، کہا علیک بالصوم، اپنے اوپر روزہ کو لازم رکھ لو، روزے کو لازم رکھو، ہر مہینے میں روزہ رکھو، ہر ہفتے میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور دوسری بات میں ہے کہ اس کے مثل اس کی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی توفیق صرف نیکوکاروں کو ہوتی ہے۔ صحیح ترغیب کی صحیح حدیث میں ہے، کہا کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی توفیق صرف نیک لوگوں کو ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے جو نیک ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ملتی ہے جو بدبخت ہوتے ہیں، جو شرار الارض ہوتے ہیں، جو دن و رات اللہ کی بغاوت میں اپنا شب و روز گزارتے ہیں، ان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ عبادت ہے جس کے کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کی خوبی اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے، یصومون النہار ویصلون اللیل۔ کہا کہ وہ عبادت ہے جس کے کرنے والوں کی یہ صفت اللہ نے بتائی ہے کہ دنوں میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات ان کی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گزرتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ رات سو کر نہیں گزارتے، ان کی راتیں سو کر بستر پر نہیں گزرتی ہے، ان کے پہلو بستر سے نہیں لگتے، بستر پر بھی وہ ہوتے ہیں تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔
بستر پہ بھی لیٹتے ہیں تو ان کا رب ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کا عذاب ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کی جنت ان کے سامنے ہوتی ہے، اس کی جہنم کو یاد کرتے ہیں۔ رات میں بھی سو کر وہ اپنی راتیں نہیں گزارتے ہیں، بلکہ رات میں سوئے رہتے ہیں، تب بھی ان کے پہلو رات میں سونے کے وقت میں جب پوری دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہو کر اس رب کو پکارتے ہیں، کبھی اس کا عذاب یاد کرتے ہیں اور کبھی اس کی جنت مانگتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ صفت بتائی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جن کے روزوں کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا۔ حدیث قدسی ہم بہت سنتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ اس روزے کی اہمیت کو ہم سمجھ پائیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے ایمان ہو اللہ کے فرمان کی سچائی پر، رسول کے فرمان کی سچائی پر میرے بھائیو اگر ایمان ہو تو سوچو اس بات کو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ دن میں بھوکا رہتا ہے، اور کہا بندہ دن میں اپنا کھانا چھوڑتا ہے، یدعو طعامہ وشہوتہ لاجلی، اس لیے کہ بندہ دن میں کھانا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ میری رضا کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے، میری خوشنودی پانے کے لیے، میرے یہاں جنت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ صرف روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے۔ اس عبادت کی عظمت کو سمجھو میرے بھائیوں، جس بندے کو اس عبادت کا ثواب مل گیا، کتنا ملے گا؟ عام نیکی کے بارے میں کہا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ، نہ جانے کتنا، 700 گنا ہی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارا خزانہ محدود ہے، ہمارے دل میں تنگی ہے، اللہ کے ہاں تنگی نہیں ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر جا کر سوچو، اللہ کے ہاں تنگی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہمارے آنکھوں میں آنسو آتا ہے ان چیزوں کو یاد کر کے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ، لیکن روزہ اس قاعدے سے باہر، اس قاعدے سے باہر۔ کتنا اللہ رب العالمین دے گا؟ صرف اس کے علم غیب میں، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ۔ وہ جان رہا ہے کہ کس نیت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ جان رہا ہے کہ روزہ رکھ کر آپ کیا چاہ رہے ہیں، وہ جان رہا ہے کہ کیسی تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں، وہ جان رہا ہے کہ کس چیز کی طلب میں آپ دن اور میں بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ اس کا اجر ثواب میں دوں گا۔ وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے میرے بھائیوں، جس عبادت کے کرنے والے کے منہ سے اگر منہ کی کوئی بدبو جسے ہم کہتے ہیں وہ نکلتی ہے، منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مہک نکلتی ہے جس کو ہم بدبو کہہ دیتے ہیں، اگر وہ نکلتی ہے تو اس کی مہک اللہ کے ہاں کتنی بلند ہے، کتنا اس مہک کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، کتنا اونچا اس کا مقام ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی مہک میرے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب اور پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر! جس چیز کو ہم بدبو کہہ دیں گے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کے لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی خوشبو، اس کے منہ کی خوشبو، روزہ دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مشک و عنبر کے خوشبو سے زیادہ ہے۔ یہاں ایک چیز، ایک پوائنٹ بہت زیادہ غور کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ شہداء جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، جنہوں نے اپنی
جان و مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے دین کی خاطر، وہ جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں تو ان کے بدن سے اسی طرح خون نکلتا ہوگا جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں، جس طرح وہ شہید کیے گئے ہیں خون نکل رہا تھا ویسے ہی ان کے بدن سے خون نکل رہا ہوگا۔ ان کا خون کیا رنگ؟ خون کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، اس کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی۔ لیکن یہاں روزہ دار کی خوشبو کے منہ کی خوشبو کو کیا کہا اللہ نے؟ مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ ہوگی۔ شہید اور روزہ دار کے درجے میں کیا فرق ہوگا یہ اللہ کے علم ہے۔ عبادتوں کے درمیان جو درجات ہے اور اس کا جو ان درجات پر جو ثواب ہے یہ صرف اللہ کے علم ہے، کتنا وہ کس کو دے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اس سے اس کے عمل کے بارے میں، اللہ کے عمل کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ لا یسأل عنہ، کہ اس کے بارے میں تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، بندے کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اور آپ دن و رات جو کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین جس کو جتنا چاہے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا چاہے دے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ تو وہ اس روزے کا کتنا جو ثواب دے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ شہید کے خون کی خوشبو مشک عنبر کی طرح، لیکن روزہ دار کے منہ کی خوشبو، روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ۔ یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں، یہ وہ عبادت ہے۔ غور کرو کون سی عبادت کرنے کا ہمیں اس مہینے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس عبادت کی عظمت کو میرے بھائی سنو، یہ وہ عبادت ہے جو قبر کی، یہ وہ عبادت ہے جو قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو قبر کی گرمی کو دور کرتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو قبر کے عذاب سے ہمیں نجات دلاتی ہے۔ اس قبر کو یاد کرو جس قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ میرے بھائیوں سوچو ایک بار اس حدیث کو، چھوٹی سی حدیث، ہم روز آج موتوں کی کثرت کے ان ایام میں روز اپنے کسی نہ کسی چہیتے کو، کسی نہ کسی دوست کو، کسی نہ کسی رشتہ دار کو ان کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، لیکن کبھی اس حدیث کو بھی ہم نے سوچا اور یاد کیا ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگی۔ یہیں پر ہمارا عمل طے ہو جائے گا، یہیں پر ہمارا انجام طے ہو جائے گا کہ قبر ہمارے لیے کیا بن رہی ہے، یہ قبر ہمارے لیے کیا بن رہی ہے۔ اس قبر کے عذاب سے دن و رات 5 مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہر مرتبہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ یہ روزہ اس قبر کے عذاب سے بھی پناہ دیتا ہے۔ یہ روزہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کا سایہ آپ کو عطا کرے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان سایہ کی تلاش میں پریشان ہوگا، پسینہ اس میں ڈوبا ہوگا، سایہ اس کو چاہیے ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو سایہ نصیب کرے گا اس روزے کی برکت سے۔ کون سی عبادت ہے میرے بھائیوں؟ اس عبادت کے بارے میں سوچو۔ دنیا کا سارا عمل چھوڑ کر اگر اس عبادت میں ہمارا سارا وقت لگ جائے اور جنت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں کرتے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، رب العالمین ہمارے عبادتوں میں اخلاص پیدا کر دے، رب العالمین ہمیں اپنا بنا لے،
رب العالمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اور تو نے اسے قبول کیا ہے، اس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ان عبادتوں کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سیاہ کار بدکار گناہوں میں ملوث دن اور رات نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں رب العالمین، ہم ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے، بڑوں کے گناہوں کو معاف کر دے، جو زندہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ماں بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے رب العالمین۔ تیرا وعدہ ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے تو اپنے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ جب یہ سانسیں بند ہوں، جب موت آئے، جب تیرے تجھ سے ملاقات کا وقت آئے تو ہم صاف ستھرے ہو کر گناہوں سے صاف ستھرے ہو کر تجھ سے ملاقات کریں رب العالمین، گناہوں سے صاف ستھرے ہو کر تجھ سے ملاقات کریں رب العالمین۔ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے، انوار برکات کی ان راتوں سے ہمیں مالا مال کر دے رب العالمین، انوار برکات کی ان راتوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے رب العالمین۔ ہم پریشان حال بیماری سے، وبا سے، ہر قسم کی مشکلات سے ہم پریشان حال رب العالمین، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر بیماری کو اس کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر رب العالمین، ہمیں روزی کی تنگی میں نہ مبتلا کر رب العالمین، ہماری روزیوں کو کشادہ کر دے، جو پریشان حال ہے روزی کی تنگی میں ہے رب العالمین روزیوں کو کشادہ کر دے، ہماری روزی کو حلال کر دے رب العالمین، ہماری روزی کو حلال کر دے، حلال رزق عطا کر رب العالمین۔ اس ماہ مبارک میں رب العالمین، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو بھی عبادت ہم کریں رب العالمین تو اسے اپنی رضا کے لیے مخصوص فرما لے، ان عبادتوں کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے رب العالمین، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس ماہ مبارک سے کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے رب العالمین۔ جب تک یہ سانسیں آئیں، جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں رب العالمین، ہم تیرے لیے رہیں، ہمارا ہر عمل تیرے لیے ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیرے لیے ہو، ہمارا کھانا پینا سب تیرے لیے ہو رب العالمین، ہماری زندگی تیرے لیے وقف ہو، ہماری زندگی تیرے رضا کے لیے وقف ہو رب العالمین، جیئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے لیے، سانسیں لیں تو تیرے لیے رب العالمین۔ اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، موت آئے، نزا کا عالم آئے رب العالمین، تیرا کلمہ ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.